بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہمارا تیسرا دن ہے۔ ابھی تک ہم نے حروف تہجی کے بارے میں بات کی۔ آج ہم بات کریں گے اعراب بالحرکت کی انگریزی کے تعلق سے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اعراب بالحرکت، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے اعراب بالحرکت کے بارے میں۔ تو یہ جاننا بیحد ضروری ہے، کیونکہ اردو الفاظ کے بغیر اعراب و حرکات کے ان کو پڑھنا لکھنا بالکل ایزی ہے اور پڑھا جا سکتا ہے۔ اردو میں اگر آپ کوئی بھی نام لکھتے ہیں تو بغیر اعراب و حرکات کے وہ پڑھا جائے گا، لیکن انگریزی میں الفاظ کو بغیر اعراب کے لکھا یا پڑھا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ اسے وداؤٹ انگریزی اعراب و حرکات کے زبر پیش کے پڑھیں گے لکھیں گے تو نہیں ہو سکتا انگلش میں۔ اردو میں تو یہ چیز ممکن ہے، پر انگلش میں نہیں، لکھنا پڑے گا انگلش میں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ لکھتے ہیں مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ لکھ دیا مسلم، ٹھیک ہے، یہ مسلم لکھ دیا ہم نے۔ تو مسلم جب ہم نے لکھ دیا تو یہ جو مسلم ہے اس کو آپ دیکھیں، اس مسلم لفظ کو اگر آپ اس کو انگلش میں لکھیں گے تو آپ اعراب و حرکات ضرور لگائیں گے، اگر نہیں لگائیں گے تو پھر یہ لکھا پڑھا نہیں جا سکتا جی۔ تو آپ نہیں لکھ سکتے، پھر اس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ اب اس کو انگلش میں کیسے لکھیں گے۔ انگلش میں لکھنے کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ میم ہے، میم کی جگہ ما لائیں، سین کی جگہ پہ سین لائیں تو پھر غلط ہو جائے گا۔ دیکھو میم کے لیے ما آ جائے گا، ٹھیک ہے، اب یہ ما آ گیا میم کی جگہ پر، اور اب ہم اس کو سین کی جگہ پہ ایس لے آتے ہیں، لام کی جگہ پہ ایل لے آتے ہیں، پھر میم کی جگہ پہ ما لیں، تو پھر اس طرح اگر آپ پڑھیں گے تو یہ پھر مسلم نہیں بن پایا۔ اب یہ تو مسلم ہے پر یہ مسلم نہیں ہے، یہ تو مسلم ہے پر یہ مسلم نہیں بن پایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اس کو ضرورت ہے اعراب و حرکات کی، اعراب و حرکت کی اس کو ضرورت ہے، اس کو زبر پیش کی ضرورت ہے۔ بغیر اس کے وداؤٹ زبر پیش کے انگلش نہیں پڑھی جا سکتی، نہیں لکھی جا سکتی، پر اردو لکھی جا سکتی ہے، پڑھی بھی جا سکتی ہے۔ دیکھیں وہی الفاظ اس میں ہیں، وہی اس میں ہیں، پر یہ نہیں پڑھنے میں یہ دشواری ہو رہی ہے، یہ پڑھنا مشکل ہے، نہیں پڑھ سکتا کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ مسلم ہے، یہ کیا ہے پتہ نہیں، اس کا کوئی لفظ بن ہی نہیں رہا، کوئی نیم۔ تو اس لیے انگلش کو پڑھنا بہت ضروری، اس کی اعراب و حرکات جاننا ضروری۔ چلو جانتے ہیں اعراب و حرکات کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں جانیں گے، اعراب و حرکات کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیں، یہ دیکھیں آپ، زبر اے، زبر کی جگہ پہ اے آئے گا۔ زبر جو ہے انگلش میں زبر کی اے ہے، زبر کی جگہ پر اے لگتا ہے۔ معروف
یعنی معروف جہاں زبر ہوگا تو اے لگے. مجہول زیر کے لیے ای لگے گی آپ کی. معروف پیش کے لیے یو لگے گا اور مجہول پیش کے لیے او لگے گا. جزم کی جگہ کچھ نہیں آتا، خالی رہتا. تشدید کے لیے مقرر رہے گا. دو زبروں کا دو حرف لائے جاتے ہیں. جہاں دو زبر ہوں، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں تو زبر کے لیے اے این، دو زیر کے لیے آئی این اور دو پیش کے لیے یو این لگے گا. جہاں پر دو پیش ہوں گے وہاں یو این کا یوز کریں گے، دو زیر کی جگہ آئی این کا یوز کریں گے اور دو زبر کی جگہ اے این کا یوز کریں گے. یہ حرکات ہیں. اے ای یو او، ان ان ان، یہ کیا ہیں؟ یہ حرکات ہیں، انگریزی حرکات. اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ قاعدہ اگر کسی لفظ پر زبر ہو تو زبر کی انگریزی اے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، جیسے یہ ہے زبر کی جگہ پر، اس کو اگر باریک کر لیتے ہیں. اب دیکھیں آپ، یہ ہے اس. کیا ہے؟ اس. اب اس کو انگریزی میں کیسے لیں گے اس کو؟ تو انگریزی میں رہے گا، میں نے بتایا تھا زبر کی حرکت اے ہے تو یہ ہو گیا اے. اب سین کی جگہ ایس آئے گا آپ کا تو یہ ہو گیا ایس، ہو گیا اس. ہو گیا نہیں ہوگا؟ انگریزی لفظ پر زبر ہو تو زبر کی جگہ انگریزی آ ہوتی ہے، اے بنے گا تو اس ہو گیا. یہاں زبر ہے تو الف کی حمزے کی انگریزی ہے ہی نہیں، تو کیا کریں گے؟ زبر کی انگریزی کیا ہے؟ اے، تو اے لگا دیا. اور ایس کی انگریزی ہے، سین کی انگریزی ایس ہے تو ایس لگا دیا، اس ہو گیا. ٹھیک ہے. اسی اگر زیر ہو، اگر زیر معروف ہو تو اس کی انگریزی کیا آتی ہے؟ آئی آتی ہے. زیر معروف ہو تو آئی، مجہول ہو تو ای. اگر زیر مجہول ہو تو اس کی انگریزی ای آتی ہے. ٹھیک ہے. اگر پیش معروف ہو تو اس کی انگریزی یو آتی ہے یا ڈبل او آتی ہے. اگر پیش مجہول ہو تو اس کی انگریزی صرف ایک او آتی ہے. جزم کی کوئی انگریزی نہیں آتی. اگر مشدد ہو تو اس حرف کو جس پر تشدید ہے مقرر کر دیا جاتا ہے. اور اگر تین ہو، دو زبر ہو تو ان 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 آتی. جیسے میں نے بتایا آپ کو وہی انہوں نے بتایا ہے اہل کتاب نے. تو یہ جو حرکات ہیں ذہن میں رکھیں ان حرکاتوں کو، کیونکہ ان کے بنا اگر یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو پھر آپ انگریزی کو نہیں لکھ پائیں گے، نہیں پڑھ پائیں گے. کسی کا نام بھی لکھیں گے تو آپ مسٹیک کریں گے، غلط ہو جائے گا. اس لیے کسی نام کو بہتر لکھنے کے لیے انگریزی میں غلطی نہ ہو تو ان کی اعراب و حرکات کو بھی جاننا ضروری ہے. اے کا یوز کہاں ہوگا، ای کا یوز کہاں ہوگا، یو کا یوز کہاں ہوگا. انشاءاللہ آگے ساری مثالیں آپ کو ملیں گی تو آپ ذہن میں رکھتے رہیں اور اس کو پڑھیں. انشاءاللہ بہت ہی جلد آپ انگریزی کو سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے یہ ابھی میں نے بتایا اس کی یہ ایکسرسائز ہے، یہ اسی کے بارے میں آپ اس کو کوٹ کریں، سمجھیں اور پڑھیں. ان ناموں کو اسلم، مسلم، مسجد، مکتب، اکرم، اشرف، مکمل، مدرس، شلجم، مخمل، محمد، احمد، ان ناموں کو آپ انگریزی میں لکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کل ہم آپ کو اعراب بالحروف کی انگریزی کے بارے میں اور بتائیں گے اور اس کو آپ سمجھیں انشاءاللہ.